نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز نبوی کتاب لائیں آپ؟ سب کتابیں لے لیجئے اور جس وقت میں پڑھاؤں تو اس وقت کتاب پر دیکھیے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ زبر زیر پیش یا ضروری وضاحت جہاں میں کروں وہ آپ نوٹ کر سکیں. تو اگر آپ کے پاس نہیں کتاب تو کم از کم دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے. دروشی پڑھیے دل میں، زور سے نہیں، دل میں پڑھیے ایک دفعہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا. پیج 33 سے ہم شروع کریں گے. اس سے پچھلے جتنے مقدمے وغیرہ ہیں وہ سب آپ خود پڑھ کے آئیں گے کل، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ سے صرف پوچھوں گی کیا آپ نے پڑھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ حصہ میں پڑھا دیتی ہوں آپ کو اور کچھ خود بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے ہر وقت دوسروں پر ڈیپینڈ نہ کریں کہ وہ کوئی آپ کو سمجھائے. ایک بات آپ نے ایک دفعہ پڑھی، نہیں سمجھ آئی، پھر پڑھیں. کیوں نہیں سمجھ آئی؟ پھر پڑھیں. اور اگر دل میں پڑھنے سے سمجھ نہیں آ رہی، لاؤڈلی پڑھ کے دیکھیں، اپنے آپ کو خود ڈسکس کر کے سمجھائیں اس لفظ کا معنی یہ، پھر آپ دیکھیں آپ سمجھنے لگ جائیں گے. جو لوگ خود سے پڑھ کر سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے وہ علم میں ترقی نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ ایک بہانہ کر لیتے ہیں، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں، کوئی ہمیں بتانے والا ہی نہیں آیا تھا تو وہ ہم نے سمجھا ہی نہیں. اب اللہ نے آپ کو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دے دی ہے، اب اس کو استعمال کر کے اپنی صلاحیت میں خود اضافہ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک وقت ہوتا ہے نا جیسے بچے کو آپ انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خود چلنا سیکھتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ مرحلہ جب بچہ سہارے کے بعد خود اپنے پاؤں پہ چلتا ہے وہ کتنی دفعہ گرتا ہے کوئی بچہ جو گرے بغیر، چوٹ کھائے بغیر چلنا سیکھا ہو؟ نہیں. وہ تکلیف دہ مرحلہ ہے نا. کبھی میں بچوں کی ان ایکشنز پہ غور کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی قدرت ہے نا کہ آپ اسی طرح چلنا سکھا رہے ہیں. گرو اور اٹھو اور چلو، گرو اور چلو، چوٹ کھاؤ اور اٹھو، رو دھو اور پھر اٹھو. آپ چاہتے تو اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ بچپن سے ہی ایک ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ساری زندگی اسی طرح ہر کام میں گر گر کے ہی اٹھنا ہے اور گر گر کے ہی پھر چلنا ہے اور چوٹ کھا کھا کے ہی آگے بڑھنا ہے. یہ طریقہ زندگی ہے، اس سے ہم فرار نہیں حاصل کر سکتے، اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے کی تحقیق میں 300 بار قرآن پاک پڑھا اور نہیں سمجھ آئی تو 301 بار جب پڑھا تو بات سمجھ میں آ گئی. آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں علم والے، صاحب علم، تحقیق کرنے والے، کہ جو ایک ہی چیز کو اتنی دفعہ پڑھیں. ایک تو ایک اپنی زندگی سے نہیں نکال دیں کہ میں نہیں یہ کر سکتی، نکال دیں نہیں کو. آپ ہمیشہ کہا کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں کر لوں گی. اگر آپ بھی امام شافعی کے طریقے پر عمل کریں اور 300 دفعہ ایک چیز پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ کیسے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا بھی سیکھیں، اور اس کے لیے اگر 2 صفحے بھی آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. اگر اس پڑھائی میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو جانے سے پہلے کوسچن یہاں کوسچن باسکٹ میں ڈال کے چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ تو سمجھے کہ آج کا لیسن یہی تھا کہ خود پڑھنے کا طریقہ، خود سیکھنے کا طریقہ، کیونکہ ہر وقت استاد نہیں ملتے. اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی کیا ہے، قحط الرجال. قحط الرجال ہے تو قحط النساء کتنا ہوگا؟ جی، قحط الرجال کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا کال ہے، بہت کم ہو گئے ہیں علماء. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ جب علماء ہر طرف ہوتے تھے، ہر شخص کے لیے ایکسیسیبل ہوتے تھے. اب آپ خود سوچئے کہ اگر پرسنٹیج آپ نکالیں آبادی کی، کروڑوں کی، اور اس میں سے جو صحیح علم والے علماء ہیں تو ریشو کیا بنتا ہے؟ ایک شخص کتنوں کے لیے؟ وہ بعض اوقات اسٹیٹسٹکس لاتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں اتنے ہزار ڈینٹسٹ ہیں اور اتنی آبادی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 5000 لوگوں کے لیے ایک ڈینٹسٹ ہے مثلا. تو اسی طرح آپ سوچئے کہ کتنے ہزار لوگوں کے لیے کتنے علماء ہیں، حالانکہ یہ علم ہر ایک کی ضرورت ہے، فرائض میں سے ہے. تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ قحط الرجال ہے. قحط الرجال تو ہے ہی ہے، پھر نہ جاننے کا ریشو عورتوں میں اور زیادہ ہے. اس لیے خود سیکھنا شروع کریں اور اس پر جو آپ کے ذہن میں اشکال آئے اس کو اچھے سوال کی شکل میں لکھ کر پوچھنا شروع کریں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. ورنہ بہت سارے لوگ یہی سوال کرتے رہتے ہیں.
اچھا اگر ہم دین میں زیادہ آگے جانا چاہیں تو پھر کہاں جائیں اور کتنا پڑھیں، کیا پڑھیں؟ آپ جتنا بھی پڑھیں، جہاں سے بھی پڑھیں، لیکن جب تک آپ خود پڑھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ کو خود بھی پڑھنا پڑے گا، اور طریقہ یہی ہوتا ہے، خود پڑھیں، جہاں مشکل آئے پوچھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سارے کا سارا ایسا نہیں ہوتا کہ جو اب آپ کو دوسرے سے ہی پڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال پیج 33 سے ہم شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز، فرضیت، فضیلت اور اہمیت. نماز کب سے پڑھنی چاہیے؟ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو. یعنی پھر بچے ایک بستر میں نہ سوئیں بلکہ الگ الگ سوئیں، کیونکہ اس وقت بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. تو گویا نماز کی عادت ڈالنے کے لیے 7 سال کی عمر، 3 سال کا عرصہ تربیت کا عرصہ، عادت پختہ کرنے کا عرصہ، اور پھر 10 سال کی عمر نماز کی پابندی کی عمر. دوسرے لفظوں میں فرضیت کی عمر، کیونکہ جو نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے مار کر بھی پڑھاؤ، یعنی سختی بھی کر سکتے ہو. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والدین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر ہی میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کارروائی کریں، انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں. اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں، کیونکہ اس میں انسان کے جو جنسی جذبات ہیں وہ ابھرنے لگتے ہیں، پیوبرٹی کا زمانہ ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ، یعنی بالغ ہونے پر. لڑکیوں میں تو واضح علامت ہے، یعنی جب پیریڈ شروع ہو جائیں، اور لڑکوں کے لیے 10 سال کی عمر جب ان میں بلوغت کے آثار شروع ہو جائیں. عموماً آواز بدلنے لگتی ہے اور کچھ اور علامات بھی. ہاں اس میں تھوڑی کمی یا زیادتی ہو سکتی، یعنی 10 سے 9 سال بھی ہو سکتے ہیں، 10 سے 11 سال بھی ہو سکتے ہیں. مختلف علاقوں کے موسم اور مزاج کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. ترک نماز کفر کا اعلان ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے. دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے. حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی بس اس نے کفر کیا. گویا اسلام اور نفاق دونوں کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اب یہ ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، مجھے پڑھ کے سنانے کی ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ یہ تو کتاب آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں گے اتنی دور آ کے بیٹھے اور پھر یہی ریڈنگ ہی کر رہے ہیں. اس میں ایک تو بات یہ کہ یقین کی کیفیت بڑھتی ہے، دوسری بات یہ کہ یہ جو مختلف ناموں کی پروننسیشن وغیرہ ہیں ان پہ خاص طور پر آپ توجہ کریں، ان کے اعراب لگا دیں، تاکہ جب آپ یہی بات کسی اور کو بتائیں یا پڑھائیں تو آپ کا پروننسیشن یا نطق بھی درست ہونا چاہیے. تو کسی بھی کتاب کے استاد سے پڑھنے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا گویا مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے. اور جس نے نماز ترک کی یعنی چھوڑی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا. حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو یعنی چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت یعنی اس کے بارے میں
اللہ کا معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا. تو باقی کیا رہا؟ گھر والے بھی لٹ گئے اور مال بھی. سونامی ڈیزاسٹر کو یاد کریں جس میں لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ دونوں چیزیں ہی چلی گئیں. گھروں کا بھی صفایا ہو گیا اور انسان بھی بہہ گئے. کوئی ایک بچا، کوئی دو بچے. پوری دنیا میں کوہرام برپا ہے اس ڈیزاسٹر کے بعد. ہر شخص اپنی جگہ پر خوف زدہ ہے. لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اور ایک نماز چھوڑ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں ہم پر بلا کیوں آئی، ہم پر ہی مصیبت کیوں آئی، ہم ہی آزمانے کو کیوں رہ گئے. ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہمارے پارٹ پہ کمی کیا ہے، ہماری کوتاہی کیا ہے. ہم نماز پر نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکاتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں. تو نماز کا معاملہ آسان معاملہ نہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی پس اس کے اعمال باطل ہو گئے. غور کیجئے، جس نے جان بوجھ کے نماز عصر چھوڑ دی اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو گئے. گویا نماز کا نہ پڑھنا ایک جرم نہیں، یا اس کا نقصان ایک طرح سے نہیں بلکہ ملٹی فولڈ ہے. ایک نماز کا ضائع کرنا باقی اعمال کو بھی ضائع کرنے کے برابر ہے. اس کے برعکس نماز کا پڑھنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر. 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو. یعنی کبیرہ گناہ نہ کیے گئے ہوں تو صغیرہ گناہ نمازوں سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. جس طرح وضو سے انسان کے جسم کی ظاہری نجاستیں دھلتی ہیں، اس طرح نماز سے انسان کے باطنی یا اندر کے گناہ دھلتے ہیں. مثلا فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیان عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ ان کو بخش دے گا. اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں. گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی کرنا مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے یعنی چھوٹے گناہوں سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے. جو چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے، جو چھوٹی چیزوں کے بارے میں محتاط ہے، کیا وہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں دلیر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور جب چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں تو انسان کا دل صاف ہونے لگتا ہے، انسان کی روح سے بوجھ ہٹنے لگتا ہے، پھر انسان کے اندر اور نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اور انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم اس میں ہر روز 5 بار نہاؤ کیا پھر بھی جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پہ حد قائم کریں، یعنی مجھے سزا دیں. ایسا کون کہنے کی جرات کرتا ہے جس کو یقین ہے کہ اگر میں یہاں چھپ بھی گیا، بچ بھی گیا، چھوٹ بھی گیا تو کل پکڑ ہو جائے گی، تو بہتر ہے آج ہی پکڑ ہو جائے، آج ہی سزا مل کے دھل جاؤں. یہ ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ احساس اور تقوی اور خوف ہے کہ جو انسان کے اندر اس حد تک عاجزی پیدا کر دیتا ہے کہ اسے گناہوں کے اعتراف اور گناہوں کی وبال سے اپنے آپ کو چھڑانے میں پھر دیر نہیں لگتی. تو کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پہ حد جاری کریں. آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہیں پوچھا اچھا کون سا گناہ کیا،
اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے عیبوں سے پردہ اٹھانے والے نہیں تھے، وہ انسانوں کی ذات میں اس طرح کی دلچسپی رکھنے والے نہیں تھے کہ اچھا پتہ تو چلے یہ کس قسم کا مجرم ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ یعنی اس درجہ نماز انسان کے گناہوں کو دھو ڈالنے والی، صاف کر دینے والی ہے۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ، جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا، معاف کر دیا۔ اب یہ اس شخص کی سمجھ تھی کہ وہ اسے حد کے قابل سمجھ رہا تھا، معلوم نہیں وہ حد کے قابل تھا بھی یا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیلز نہیں معلوم کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں، یعنی سردیوں کے موسم میں، خزاں کے موسم میں باہر نکلے۔ پت جھڑ کا موسم تھا۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔ فال کے سیزن میں اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو فال دیکھنے کا، تو اس طرح ہوا کے جھونکے سے بھی پتے ایک کے بعد ایک بارش کے قطروں کی طرح ٹپک ٹپک کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں، جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ یعنی امیجن کیجئے کہ نماز کے بعد انسان گناہوں کو اپنے اوپر سے اس طرح اتار رہا ہوتا ہے بسہولت، جیسے وہ پتے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت مثال ہے۔ وہ پتے کس قسم کے پتے ہوتے ہیں؟ جو پیلے پڑ چکے ہوتے ہیں، جو سوکھ چکے ہوتے ہیں۔ اب ان کا زیادہ دیر درخت کے ساتھ رہنا کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا، اب انہیں گر ہی جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ درخت کی خوبصورتی میں نہیں اضافہ کرتے بلکہ درخت کو بدصورت بنا دیتے ہیں۔ اگرچہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پتے بھی بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ وقت گزر جائے تو وہی لال کالے سے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں گر ہی جانا چاہیے۔ تو گناہ بھی بظاہر کتنے اٹریکٹیو ہوں، کتنے خوبصورت ہوں، لیکن بہرحال وہ انسان کو بدصورت بناتے ہیں، ایمان کی طرف تازگی اور رونق کو ختم کرتے ہیں، لہٰذا وہ گرنے ہی چاہیے، اور ان کے گرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین ذریعہ نماز مقرر کر دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ اب کون سی نماز بخشش کا ذریعہ بنتی ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایک شخص نے بہت بڑا قصور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا قصور معاف ہو گیا۔ جو نماز آپ کے ساتھ پڑھی گئی ہوگی اس نماز کے خشوع کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف نماز کا پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ نماز میں پوری طرح عاجزی کا احساس، بندگی کا احساس، خشوع و خضوع، یہ سبب بنتا ہے کامیابی کا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا، تو گویا اچھا وضو پہلا سٹیپ ہے اچھی نماز کا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، یعنی خشوع کے بعد پھر مزید خشوع ہی کا سمبل رکوع ہے۔ خشوع دبنے اور جھکنے کو کہتے ہیں نا۔ عموماً ہمارا رکوع کس طرح ہوتا ہے؟ ہم پوری طرح جھکتے بھی نہیں، یوں اتنا سے ایسے ٹیڑھا سے جھکتے ہیں، پورا جھکتے بھی نہیں۔ تو رکوع پورا کیا، اس جملے کو انڈر لائن کیجئے، ان کا رکوع پورا کیا، یعنی پوری طرح جھکے اور تسبیح پوری کی، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے یعنی سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عشاء با جماعت ادا کرے اسے اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا،
اور پھر صبح کی نماز با جماعت پڑھے تو اتنا ثواب پایا گویا تمام رات نماز پڑھی. یہ ہے اللہ کی رحمت. حضرت جندب قصری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمے میں ہے, اللہ کی امان میں ہے, اور جس نے وہ نماز نہ پڑھی وہ اللہ کی امان اور حفاظت سے نکل گیا. وہ مصیبتوں کو دعوت دے رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کچھ معلوم نہیں اس کے بعد دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو کس حال میں جائے گا. ایسے دن جائے گا جس کی ابتدا اس نے اللہ کی نافرمانی سے کی. بہت سے لوگ فجر کی نماز میں کوتاہی کر جاتے ہیں. تو بات یہ کہ فجر کی نماز چھوڑنا اللہ کے عہد, امان اور حفاظت سے باہر نکلنا ہے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کہ وہ پوری پروٹیکشن میں ہو, اسے کوئی نقصان نہ ہو, اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن اس چاہت کے ساتھ وہ دن کا آغاز کس طرح کر رہا ہے, اسے اپنے پارٹ پہ بھی سوچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو آتے ہیں. آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں. یہ کن فرشتوں کی بات ہو رہی؟ کرامن کاتبین کی. جو فرشتے رات کو رہے وہ آسمان کو چڑھتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے, یعنی اعمال لے کے آسمان پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا حال خوب معلوم ہے, تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھتے تھے, اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں. فجر اور عشاء کی نماز کو اپنے لیے ایک بوجھ اور مصیبت سمجھنا کیا ہے؟ دراصل منافقت کی علامت. اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں, اگرچہ انہیں سرین پر چلنا پڑے, یعنی گھسٹ گھسٹ کے پیٹھ کے بل. سرین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو, یعنی کوئی پاؤں سے چل نہ سکے, اس کے پاؤں نہیں ہے یا کھڑا نہیں ہو سکتا, تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش انہیں چوتڑوں کے بل یعنی گھسٹ گھسٹ کے مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے, یعنی ہر حال میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ کو شدید رنج پہنچا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے, ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی صلاۃ الوسطی نماز عصر سے باز رکھا, اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. یعنی اتنا شدید افسوس تھا. آپ رحمت للعالمین تھے, کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے, لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو اس قدر مشغول کیا کہ آپ کی عصر کی نماز چلی گئی, ان کے لیے آپ نے پھر بد دعا بھی کی. نمازی اور شہید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے. یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے. ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ہی دن مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے 1 سال کے بعد فوت ہوئے. حضرت طلحہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. کیا سمجھ میں آیا؟ اکٹھے ایک دن مسلمان ہوئے, ایک شخص شہید ہو گئے, دوسرے 1 سال بعد فوت ہوئے, شہید نہیں ہوئے, اور وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوئے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے, اس لیے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا. میں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, یعنی اس تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی, تو آپ نے فرمایا جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ کس قدر زیادہ ہو گئی؟ کیا اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 اور اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھی؟ اب آپ خود سوچئے کہ اگر ایک شخص 1 سال میں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے اتنی نیکی کما لیتا ہے, تو وہ شخص جو یہ کام نہیں کرتا وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہا ہے, کس قدر لوزر ہے. ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ ہم اس کورس میں کچھ اخلاق اور عادات اپنائیں گے جن میں سے ایک شیئرنگ بھی ہے, دوسروں کی خیرخواہی, دوسروں کے ساتھ دوستی, ہمدردی اور ان کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا. میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ بطور ہوم ورک
جو لوگ گھروں سے آئیں وہ اس حدیث کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ، چاہے شوہر کے ساتھ، چاہے ٹیلی فون پر، چاہے کہیں بھی. اور جو لوگ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں وہ 1 عدد خط اپنے گھروں کو لکھیں اور اس حدیث کو لکھ کر ان کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ انکریجنگ اور انسپائرنگ حدیث ہے کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا اب آپ شیئر کیسے کریں گے؟ اچانک گھر جائیں گے اور بیگ کھولیں گے، وہ میرا ہوم ورک ہے، ٹھہر جائیں. کدھر ہے؟ بیٹھو بیٹھو جلدی سے سن لو، میں ہوم ورک ختم کر لوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے. ایسا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کوئی بتائے طریقہ. جی ماحول کیسے کریٹ کریں گے؟ جب ہم گھر جاتے ہیں نا تو گھر والے ضرور پوچھتے اچھا آج کیا کیا. پتہ نہیں آپ لوگ آپس میں شیئر کرتے ہیں کہ نہیں باتیں. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا آج کیا کیا، آج کیا ہوا. اچھا کوئی نہ بھی پوچھے تو ہم کہتے ہیں پتا آج کیا ہوا. جسٹ ٹیک اٹ نیچرل، بالکل نیچرل وے میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے اس حدیث کو 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ رستے میں ہی پڑھ کے اپنے دل میں بٹھا لیں. ریڈ آؤٹ نہیں کرنی، اپنے آپ کو پہلے سنائیں. کیا پوری یاد ہو گئی؟ کیونکہ غلط بھی نہیں کوٹ کرنی. اچھا جو لکھنے والے وہ تو خیر دیکھ کے لکھ لیں کیونکہ لکھے ہوئے میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. بولنے میں مفہوم بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھیں کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آپ دیکھ کے پڑھ کے آہستہ آہستہ سنا سکتے تو پڑھ کے سنا دیں. لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں نے جب پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی تو اس وقت میں نے ای میل پہ کسی کو لکھ کے بھجوائی تھی اور ان کی طرف سے بہت ہی اچھا رسپانس آیا تھا کہ میں نے تو یہ حدیث کبھی سنی ہی نہیں اور واقعی ایسا ہے. کیونکہ ہم سب اپنی آخری منزل کیا سمجھتے ہیں؟ شہادت. وہ شہید ہو گئے سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ شہید ہونے کے باوجود بھی جنت میں پہلے اور بعد ہو سکتا ہے. اور یہ فرق ظاہر ہے کہ کوشش اور عمل سے ہوگا قیامت کے دن. تو دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب سے اگلی سیٹ پہ بیٹھے، ہم سب سے پہلے باہر نکلیں، کھانا سب سے پہلے ہمیں ملے، سب سے پہلے میرا کام ہو، میری بات پہلے سنی جائے. لیکن جنت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ پہلے میں پہنچوں. اور اگر واقعی پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ کرنا پڑے گا، کیے بغیر نہیں. جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملتی، کچھ کرنے سے ملتی. بہرحال یہی قصہ حضرت طلحہ بن عبداللہ خود ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح لوگوں کو اپنا خواب سنایا. سب کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ شہید کو جنت کی اجازت بعد میں کیوں ملی، حالانکہ اسے پہلے ملنی چاہیے تھی. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کوئی حیرانی کی بات نہیں. یعنی بیسیکلی یہ حدیث خواب پر مبنی ہے، لیکن ریکٹیفائی کہاں سے کرایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. خواب دیکھا کس نے تھا ذرا یہ بتائیے؟ طلحہ نے. انہوں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، لوگ بڑے حیران ہوئے. تو اس پر کیا ہوا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. بتاؤ کیا بعد والے شخص نے 1 سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اس نے 1 سال کی نمازوں کے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ سب نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا پھر تو ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.